عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب کے امتحانات کی تیاری اچھے سے چل رہی ہوگی۔ آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے اندر اس لیکچر میں ہم آپ کے نصاب میں شامل اردو ناول کا تہذیبی مطالعے سے متعلق اہم معروضی سوالات پر مبنی معلومات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ناول کا جو آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے ہمارے ادب میں داستان کی شکل میں صنف موجود تھی، اور داستان کے فوراً بعد ہی ہمارے ادب میں ناول کی داغ بیل پڑتی ہے۔ تو اسی بارے میں احتشام حسین کا قول ہے کہ کہانی سماجی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ادب اپنے زمانے کی تہذیبی اور ثقافتی، معاشی اور اقتصادی، سیاسی اور سماجی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور ناول کی داغ بیل کس طرح سے پڑی ہے، اسی کے بارے میں لٹریچر اینڈ ریئلٹی ہاورڈ فاسٹ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کو آپ یاد کر لینا، آپ کے امتحان میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ اور پریم چند کی ترقی پسندی ہندوستان کے پس منظر میں ٹالسٹائے کی روایات کو دہراتی ہے۔ اس ضمن میں احتشام حسین کا مضمون پریم چند کی ترقی پسندی ایک مشعل راہ کا درجہ رکھتا ہے، اور ناول کا فن سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہے۔ دیکھیے، 1857 کی جو جنگ آزادی کی پہلی لڑائی لڑی گئی، اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا جو تشدد تھا، جو ظلم تھا، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑھ گیا، اور انہوں نے چن چن کر جتنے بھی مسلم لیڈر تھے جو تھوڑا بہت شعور رکھتے تھے، سب کو انہوں نے ایک طرف سے ختم کر دیا، اور مسلمان بغیر کسی لیڈر کے رہ گئے، اور ایسے میں جو سرمایہ دار تھے ان کا بھی ظلم جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ تو اسی کے وجود میں، اسی کے رد عمل کے طور پر جو ناول ہے وہ وجود پاتا ہے، یعنی کہ سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام کی طاقتوں کے رد عمل کے طور پر ناول جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہے مرۃ العروس اردو کا پہلا ناول ہوتا ہے، جو کہ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سماجی اور معاشرتی حالات کے بہترین ترجمان ہیں، اور نذیر احمد ہندوستان بالخصوص دلی کے جو مسلم گھرانے تھے ان کی زندگی کا انہوں نے جو ہے بہترین عکاسی کی ہے، اور ان کے اہم ناول مرۃ العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، ایامہ وغیرہ ہیں۔ اور اردو ناول میں ناول انگریزی ادب کے توسط سے داخل ہوا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا ہی لفظ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا، کئی بار سوال آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ناول لفظ ہے وہ اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے مشتق یعنی کہ نکلا ہے۔ اور اردو جدید نثر کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان کے ہاتھوں ہوتا ہے، حالانکہ جدید نثر کی پہلی کتاب باغ و بہار ہے، اور اس کے مصنف میر امن جدید نثر کے آدم اول ہے۔ فسانہ عجائب کی شکل جو فسانہ عجائب داستان ہے جس کے مصنف رجب علی بیگ سرور ہیں، اس کے اندر جو ہے زبان جو استعمال کی گئی ہے وہ بہت زیادہ مشکل زبان ہے۔ تو اس کی مشکل زبان کو دیکھتے ہوئے کلیم الدین احمد کو کہنا پڑا تھا، بچے رات کو کہانیاں سنتے سنتے سو جاتے ہیں اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو، اگر آپ انسومیا کے شکار ہیں تو فسانہ عجائب پڑھنا شروع کیجئے، تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی۔ اور چونکہ دو داستانیں ہمارے ہاں بڑی مشہور رہی ہیں، ایک باغ و بہار جس کی زبان آسان ہے اور دلی کے ٹکسالی زبان کا اس میں استعمال کیا گیا ہے، دوسری لکھنؤ کی جو فسانہ عجائب ہے، تو لکھنؤ کی جو مشکل پسندی تھی اور جو وہاں کی رنگینی اور بناوٹ والی زبان تھی اس کا استعمال فسانہ عجائب میں کیا گیا ہے۔ تو اسی کی مشکل زبان کا مذاق اڑاتے ہوئے کلیم الدین احمد نے یہ بات کہی ہے، اور غالب کے خطوط اردو میں جدید نثر میں سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ سادہ، بے تکلف، منطقی، عملی اور علمی نثر کو رواج دینے کا سہرا سر سید احمد خان کے سر جاتا ہے۔ جدید نثر کو فروغ دینے میں رسالہ تہذیب الاخلاق نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور ڈاکٹر محمد حسن فاروقی ان کے ناولوں کو جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں،
ان کو انگریزی کی قابلیت آج کل کے بی اے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ دیکھیے گا ڈاکٹر نذیر احمد جو احسن فاروقی ہیں، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مس ہو گیا ہے، ڈاکٹر احسن فاروقی نذیر احمد کے ناولوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ لکھ لیجیے گا، نذیر احمد کے ناولوں کا جائزہ لیتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ یہ کوٹیشن دی گئی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لینا کہ انہوں نے الف لیلا کا انگریزی ترجمہ پڑھا تھا۔ بنین کی کتابیں نہایت سلیس اور سہل زبان میں لکھی گئی ہیں اور ہائی اسکول کا لڑکا انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تصانیف مولانا کی نظر سے گزری ہوں، مگر نہ تو ان کی تصانیف ہی اور نہ کسی اور ہی ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بنین کے نام سے بھی واقف ہے، مگر جو شخص ان کی تمثیلوں سے ایک طرح اور بنین کی تمثیلوں سے دوسری طرف واقف ہو، اس کو ان دونوں میں صاف مناسبتیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب اردو ناول کی تنقیدی تاریخ میں کہی ہے۔ اور اسی بات کو دوسرے طریقے سے ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی لکھتے ہیں، نذیر احمد کسی قدر انگریزی سے واقف تھے، لیکن اس میں بڑا شبہ ہے کہ انہوں نے انگریزی سے کوئی ناول پڑھا ہو یا انگریزی ناول کا ترجمہ دیکھا ہو۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کا خیال ہے کہ نذیر احمد پر بنین کا اثر ہے، لیکن سوائے ایک خواب کے کہ توبۃ النصوح میں یا نذیر احمد کے کسی اور ناول پر پلگرمز پروگریس کا کوئی اثر نہیں ملتا ہے۔ نذیر احمد اتنے دیانتدار ضرور تھے کہ اگر ان کی نظر سے کوئی ایسا ناول گزرتا تو وہ اس کا ذکر ضرور کرتے۔ اور یہ جو پلگرمز پروگریس ہے، اس کا مصنف بنین ہے، اور یہ سوال اکثر امتحانات میں پوچھا جا چکا ہے کہ پلگرمز پروگریس کا مصنف کون ہے، تو اس کا بنین ہے۔ تو آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں، آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے۔ اور سرشار کے ناولوں کی کردار نگاری میں چارلس ڈکنس کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے، اور تہذیبی سلسلے کے اگر بات کی جائے تو اس سلسلے میں دوسرا نام جو آتا ہے اردو ناول میں وہ آتا ہے سرشار کا۔ اور ڈاکٹر احسن فاروقی کے مطابق سرشار پر اسپین کے مشہور مصنف سروانٹس کا گہرا اثر تھا۔ احسن فاروقی نے لکھا ہے کہ سرشار کے فطری رجحان کی مدد ایک اور اثر کر رہا تھا جو شعوری طور پر ضرور ان کے ذہن پر تھا۔ یہ اثر اسپین کے مشہور مصنف سروانٹس کی شہر آفاق تصنیف ڈان کوئکسوٹ ہے، اور جس کو یورپ کا سب سے پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں گے کہ ڈان کوئکسوٹ کس کی تصنیف ہے، اور یہ پہلا ناول جو ہے یورپ کا مانا جاتا ہے، تو اس کو آپ لکھ لیں گے۔ اس کتاب کی کسی انگریزی ترجمے سے سرشار بہت کافی لطف اندوز ہوئے تھے۔ اس کی مزاح کا وہ اکثر تعریف کیا کرتے تھے، اور اس کا انہوں نے خدائے فوجدار کے نام سے ترجمہ بھی کیا تھا۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ ڈان کوئکسوٹ کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے، تو اس کا سب سے پہلے ترجمہ خدائے فوجدار کے نام سے سرشار نے کیا ہے۔ مغربی ناولوں کی روایات کا اثر سب سے پہلے رتن ناز سرشار کے ناولوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ڈان کوئکسوٹ کا ہندوستانی ترجمہ چربا رتن ناز سرشار کے ناول خدائے فوجدار کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی کا یہ خیال درست ہے کہ اردو ناول پر مغربی اثرات کا سلسلہ وار واضح طور پر سرشار کے ناولوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزی ناول کے فروغ میں جو ڈکنس اور تھیکرے کا ہے وہی اردو ناول میں سرشار کا ہے۔ خدائے فوجدار جو ڈان کوئکسوٹ کا ہندوستانی تجربہ ہے، فسانہ آزاد میں میاں آزاد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تلسمان اسکاٹ کا تاریخی ناول ہے۔ دیکھیے گا یہ سوال بھی اکثر آیا ہے کہ تلسمان کس کا ناول ہے، تو یہ اسکاٹ کا تاریخی ناول ہے، اور عبدالحلیم شرر نے ناول تلسمان کی طرز پر ہی تاریخی ناول نگاری کی بنیاد ڈالی ہے۔ رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کو ڈاکٹر احسن فاروقی اردو ناول نگاری کا حرف اول قرار دیتے ہیں۔ اردو ناول کا تہذیبی مطالعے کے سلسلے میں عبدالحلیم شرر جو ہے وہ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، یا اردو میں تاریخی ناول نگاری کے بانی یہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے مرزا محمد ہادی رسوا کا، جو کہ اپنے جاسوسی ناولوں کے لیے مشہور ہیں، اور امراؤ جان ادا ان کا بڑا ہی مشہور ناول ہے۔ اور اسی کے بارے میں احسن فاروقی نے لکھا ہے، جس طرح رچرڈسن کی پمیلا انگریزی ناول نگاری کا سنگ بنیاد ہے، اسی طرح امراؤ جان ادا اردو ناول نگاری کا حرف اول ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خط تقدیر مولوی کریم الدین احمد کی تصنیف ہے، جس کو بعض ناقدین محققین اردو کا پہلا ناول تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس 1869
اردو کا پہلا ناول ہے۔ اور آگے اگر بات کی جائے، ایوان غزل جیلانی والوں کا بہت ہی مشہور ناول ہے جو 1976 میں مکتبہ جامعہ سے شائع ہوا ہے۔ اس ناول میں حیدرآباد شہر کی زوال آمدہ جاگیردارانہ تمدن کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایوان غزل کیا ہے، تو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ایوان غزل ایک ناول ہے جس کا جو مصنفہ ہے وہ جیلانی بانو ہے، اور اس میں حیدرآباد شہر کی زندگی کا عکس پیش کیا گیا ہے۔ اور ان کا ہی دوسرا ناول ہے بارش سنگ، دوسرا اہم ناول ہے جو 1985 میں شائع ہوا ہے۔ اس ناول میں تلنگانہ کے کسان تحریک کو موضوع بنایا گیا ہے۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس اور اپنے ایگزام کی تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔